السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام کے لیے اپنی جان کی قربانی کس نے پیش کی؟ کون ہے وہ خوش قسمت جس کو دین اسلام میں سب سے پہلے شہادت کا عظیم مقام حاصل ہوا؟ اور دین اسلام میں ایک شہید کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ تو جاننے کے لیے بنے رہیں ہمارے ساتھ اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ ساتھ ہی اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر ہماری ہمت افزائی فرمائیں۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ شہادت کیا ہے اور اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے والے کو شہید کہتے ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں شہید کی عظمت اور فضیلت بہت سارے مقامات پر بیان کی گئی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 154 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اور جو لوگ راہ خدا میں مارے جائیں تم انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں حضرت انس ابن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بھی جنت میں داخل ہوتا ہے وہ پسند نہیں کرتا کہ دوبارہ دنیا کی طرف لوٹ جائے اور اسے دنیا کی ہر چیز دے دی جائے، مگر شہید کہ وہ تمنا کرتا ہے کہ وہ لوٹ جائے اور 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیا جائے۔ یعنی ایک طرف جنت اور دوسری طرف دنیا اور اس کی تمام چیزیں رکھ دی جائے اور جنت میں داخل ہونے والے کو یہ اختیار دیا جائے کہ ان دونوں چیزوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرے، تو یقیناً ہر شخص دنیا اور اس کی تمام نعمتوں کے بدلے میں جنت کو ہی اختیار کرے گا، مگر شہید کا معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ شہید یہ چاہے گا کہ وہ بار بار دنیا کی طرف لوٹے اور ہر بار اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا رہے۔ ناظرین، ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، میری یہ آرزو یہ تمنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر شہید کیا جاؤں۔ اسی طرح ترمذی جلد اول صفحہ نمبر 295 پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے جانے والے انعامات کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ حضرت مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہید کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 6 انعامات دیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، شہید ہوتے ہی اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 2، اسی وقت اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، عذاب قبر اور قیامت کی چھوٹی بڑی گھبراہٹ سے وہ محفوظ رکھا جائے گا۔ نمبر 4، اس کے سر پر عزت اور وقار کا ایسا تاج رکھا جائے گا جس کا ایک یاقوت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا۔ نمبر 5، 72 حوروں سے اس کا نکاح کیا جائے گا۔ نمبر 6، رشتہ داروں اور اقربا میں سے 70 افراد کے حق میں اسے شفاعت کا اختیار دیا جائے گا۔ ناظرین، شہید اور شہادت کی اس مختصر تفصیل کے بعد ہم بڑھتے ہیں اسلام کی سب سے پہلی شہادت کی طرف۔ اسلام کی سب سے پہلی شہادت حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت سمیہ بنت خبات رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہوئی۔
جیسا کہ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اور امام ابن اسیر نے اسط الغابہ میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شمار ان بلند پایہ صحابیات میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کی راہ میں سخت ترین تکلیفوں کو برداشت کیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کافی کمزور اور بوڑھی ہونے کے باوجود بھی سخت تکالیف برداشت کرتی رہی، لیکن کلمہ حق کو کہنے سے کبھی باز نہیں آئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا شمار مکے کے ان 7 افراد میں ہوتا ہے جنہوں نے بالکل ابتدا ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے انہیں السابقون الاولون کہا جاتا ہے، یعنی اسلام قبول کرنے میں سب سے آگے بڑھنے والے۔ سابقون الاولون میں آزاد لوگوں کے علاوہ مکے کے غریب، نادار اور غلام بھی شامل تھے۔ حضرت سمیہ بنت خبات رضی اللہ تعالی عنہا قبیلے بنی مخزوم کے رئیس ابو حذیفہ بن مغیرہ کی کنیز تھی۔ آپ کی شادی حضرت یاسر ابن عامر سے ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کے بعد ابو حذیفہ نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آزاد کر دیا تھا، لیکن ابو حذیفہ کی موت کے بعد ابو جہل اس قبیلے کا سردار بن گیا اور زبردستی اس خاندان کو اپنے غلامی میں لے لیا۔ ناظرین، یہ اہل حق کے لیے بڑا ہی پرآشوب زمانہ تھا۔ مکہ مکرمہ کا جو شخص بھی اسلام قبول کرتا، مشرکین قریش کے غیظ و غضب اور ان کے تشدد کا نشانہ بن جاتا۔ مشرکین اس معاملے میں کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتے تھے۔ ابو جہل کو جب ان کے اسلام لانے کی خبر ہوئی تو وہ ان پر سختی اور ظلم کرنے لگا۔ مکے کے دوسرے سردار بھی اسلام دشمنی میں ابو جہل کے ساتھ شامل ہو گئے۔ حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں ہی جسمانی طور پر ضعیف اور کمزور تھے۔ وہ بوڑھے ہو چکے تھے لیکن اسلام پر مضبوطی سے قائم تھے۔ مشرکین مکہ کا کوئی بھی ظلم ان کو اسلام سے ذرا بھی دور نہیں کر سکا۔ یہی حال ان کے بیٹوں حضرت عمار ابن یاسر اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سخت گرمی میں انہیں لوہے کی زرہیں پہنا کر مکے کی تپتی ریت میں لٹا دینا کفار کا روزانہ کا معمول تھا۔ ماں باپ کے سامنے بچوں کو تکلیف دی جاتی اور بچوں کے سامنے والدین کو مارا پیٹا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کبھی گزر ان پر سے ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس طرح کے عذاب و تکلیف میں مبتلا دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اے آل یاسر، ہمت مت ہارنا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ناظرین، ان کفار و مشرکین کا یہی ظلم و ستم ان کمزور مسلمانوں پر چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن ابو جہل حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا اور آ کر پہلے تو آپ کو برا بھلا کہنے لگا اور یہ کوشش کی کہ کسی طرح آپ کو دین اسلام سے پھیر کر واپس کفر اور شرک کی طرف لے آئے، لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا دین اسلام پر مضبوطی سے ڈٹی رہی اور ابو جہل کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس پر ابو جہل شدید غصے میں آ گیا اور ایک برچی کا وار کر کے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شہید کر دیا۔ ابو جہل نے نیزے کی انی کو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ کے نیچے گھونپ دیا، جس سے وہ اسی وقت شہید ہو گئی، اور اس طرح وہ اسلام کی راہ میں جان قربان کرنے والی سب سے پہلی خاتون بن گئی۔ اور ان کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بھی مردوں میں اسلام کے سب سے پہلے شہید شمار کیے جاتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کی پاداش میں کفار مکہ نے ان پر اس قدر ظلم و ستم کیے کہ وہ اس کی تاب نہ لا سکے اور دین اسلام کی خاطر اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہادت کے بلند مرتبے پر فائز ہو گئے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے والدین کی موت کا بہت دکھ ہوا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ اب تو حد ہو گئی ان کفار و مشرکین مکہ کے ظلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سنی اور انہیں دلاسا دلایا اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائی کہ اے باری تعالی تو آل یاسر کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ ناظرین، ہجرت کے کچھ عرصے بعد جب جنگ بدر ہوئی جس میں بہت سے کفار و مشرکین مارے گئے، ان میں اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل بھی مارا گیا۔ اس موقع پر جب ابو جہل مارا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا اے عمار دیکھ لو کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے ماں کے قاتل کا فیصلہ کیا ہے، یعنی یہ بدبخت ابو جہل جس نے تمہاری ضعیف و کمزور والدہ کو شہید کیا تھا اب جہنم رسید ہو گیا ہے۔ ناظرین، یہ تھے مختصر حالات اسلام کی سب سے پہلی شہید حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی تمام شہدائے اسلام کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔